لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك الله. خوش آمدید علماء کرام ہمارے ساتھ یہاں تشریف فرمائے شان رمضان میں آپ کی توسط سے، اور ویسے بھی ظاہر ہے آپ ان تمام تر علماء کرام کو جانتے ہیں، فالو کرتے ہیں اور بہت محبت رکھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود جناب قبلہ مفتی اکمل صاحب، مفتی سہیل حمدی صاحب، بہت شکریہ، بہت نوازش۔ مفتی اکمل صاحب یہاں تشریف فرمائے، بہت نوازش، بہت شکریہ۔ قبلہ مولانا رضا داؤدانی صاحب، بہت بہت شکریہ، اور علامہ حافظ اویس احمد صاحب، چاروں کا بہت بہت شکریہ، بہت نوازش۔ مفتی سہیل صاحب، آغاز میں اسی سے کرنا چاہتا ہوں، اس وقت جس انداز سے جس عالم میں حج ہو رہا ہے، ظاہر ہے ہم میں سے کسی نے سوچا نہیں تھا کہ کبھی یہ مناظر بھی دیکھیں گے۔ آج شب عرفہ، آج ہم نے طواف کا جو منظر دیکھا، یا غلاف کعبہ کی تقریب کے دوران بھی، ہر مسلمان کے ذہن میں سوال یہ ہے کہ اس کی تعبیر کیا کی جائے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، اس کی اپنی مصلحت ہے کہ کبھی کوئی چیز کس انداز سے ہوتی ہے، کبھی کس طریقے سے، یا یہ آزمائش ہے، یا یہ اس اعتبار سے عذاب ہے کہ اللہ نے محروم کر دیا اتنے لوگوں کو۔ اس کی کیا تعبیر کی جائے اس منظر کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ سب سے پہلے آج وہاں کے اعتبار سے شب عرفہ ہے، اور یہ وہ شب ہے خاص طور پر جو اس وقت منی میں ہے، اور شب عرفہ میں آ کر عرفے کے دن کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ رات وہ رات ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اس رات میں قیام کیا، فرمایا کہ اس کا دل اس دن نہیں مرے گا جس دن سب کے دل مرے ہوں گے، یعنی قیامت کے دن اس کا دل زندہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس رات کے ذریعے اسے جلا بخشے گا، اور اس رات میں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جلوہ گر ہوتی ہے، اور بس اویل کرنے والا، لوٹنے والا ہونا چاہیے۔ تو سب سے پہلے تو اس رات کی سب کو مبارکباد، اور جو حج کر رہے ہیں، اب دیکھیں کہ ایک وقت تھا کہ لاکھوں کی تعداد میں، کئی سال سے میری حاضری ہوتی ہے، ماشاءاللہ لاکھوں کی تعداد میں، یعنی سر ہی سر نظر آتے ہیں۔ کوئی کہتا تھا 25 لاکھ ہیں، کوئی کہتا تھا نہیں 3 ملین ہیں، کوئی کہتا تھا نہیں بھائی یہ تو 45 سے 50 لاکھ ہیں، اور لگتا تھا کہ اس سے زیادہ ہیں۔ لیکن آج وہ وقت ہے کہ میں نے دوپہر میں یہاں آنے سے پہلے کسی وقت ٹی وی کھولا، تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک تو پورشن بنایا ہوا ہے مطاف میں، اور چند لوگ طواف کر رہے ہیں۔ بہرحال یہ بھی غنیمت ہے کہ حج ادا ہو رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس رات کے صدقے میں اور حج کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے لیے وہ راستے دوبارہ کھول دیں۔ اچھا، میں پہلے بھی یہ کہہ چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا جب عذاب آتا ہے نا، عذاب نہ کہیں، اس کا عذاب آتا ہے تو سب ملیا میٹ ہو جاتا ہے، جیسے ہم اقوام کی سنتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ، اور باقی اور بات یہ ہے کہ مسلمانوں پر اجتماعی عذاب بھی نہیں آئے گا، جزوی صورتیں، جھلکیاں دکھائی جاتی ہیں، تنبیہ کی جاتی ہے، آزمائش کی جاتی ہے کہ دیکھو تم سنبھل جاؤ۔ اور آج دیکھیں ہمیں یہ نظارہ دکھایا جا رہا ہے کہ میں چند لوگوں کے ساتھ، یعنی چند لوگوں کو بھی اگر آنے کی اجازت دوں تو تب بھی میرے کعبے کا طواف ہو رہا ہے۔ میں کسی کا محتاج نہیں ہوں، تم سب میرے محتاج ہو، تم سب محتاج الہ ہو، تم محتاج ہو اور میں محتاج الہ ہوں، سارا جگ میرا محتاج ہے۔ یہ وارننگ ہے، عذاب نہیں ہے بلکہ وارننگ ہے، ایک آزمائش ہے، تنبیہ ہے کہ دیکھیں نا ایک وقت تھا کہ مسجدیں فجر کے وقت ویران ہے، عام نمازوں میں اتنے لوگ شامل نہیں، دروازے کھلے ہوئے تھے کہ آ جاؤ حی علی الصلاح حی علی الفلاح، لیکن ایسا وقت بھی آ گیا کہ کتنے مہینے ایسے گزارے کہ اذان تو ہو رہی ہے لیکن مسجد میں جانے کے کوئی قابل نہیں رہا تھا۔ تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ مسجدیں دوبارہ کھل گئیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس آزمائش کو ہم سے دور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے لیے اپنے گھروں کے اور خاص طور پر حرمین طیبین کے دروازے ہم سب کے لیے کھول دیں۔ آخر میں ایک بات عرض کروں گا کہ پچھلے سال یہی رات تھی، اور یہ رات مدینہ شریف میں تھی، اب ظاہر کچھ دن پیچھے ہو گئے، تو 30 جولائی کو غالباً ذوالفقار حسینی صاحب علیہ رحمہ کی خبر سننے کو ملی تھی، تو مجھے وہ دن یاد آ رہا ہے کہ بہت زیادہ ایک غمزدہ تھے
غمگین تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے بہت اچھا اور کیا جنت میں اعلیٰ جی ہاں، مقام نصیب جی ہاں، فرمائے۔ جی ہاں۔ ہم خود بھی سارے ہم نعت خواں حضرات وہیں ہاسپٹل میں ہی تھے ساری رات، محمود بھائی، زہیب بھائی، ہم سارے، اور ہم تذکرہ آگے بھی کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے انشاءاللہ۔ ذوالفقار بھائی کیا کہنا ہے؟ رضا داؤدانی صاحب، اگر آپ اس بات سے اگری کرتے ہیں کہ یہ ایک آزمائش ہے، تو پھر اس میں اگلا سوال یہ ذہن میں آتا ہے کہ آزمائش کیوں ہے اور اس میں پھر کیا کرنا چاہیے عام آدمی کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا، اما بعد۔ میں بالکل سیکنڈ کروں گا، تائید کروں گا جو مفتی سہیل صاحب نے ابھی باتیں ارشاد فرمائی ہیں کہ تنبیہ ہو سکتی ہے، آزمائش ہو سکتی ہے، اور پروردگار عالم کا جو نظام اس دنیا کے اندر ہے وہ آزمائش پر مبنی ہے۔ صحیح، یعنی پروردگار عالم نے اس پوری کائنات کے نظام کو جو انسان کے کانٹیکس میں جو بنایا ہے، اسے سورہ ملک کے اندر خداوند متعال نے بیان فرمایا کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ بابرکت ہے وہ ذات، ملک اس کا ہے، اقتدار اس کا ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اس نے موت اور حیات کا یہ نظام خلق فرمایا، لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ آزمائش وہ تمہاری یہ کرنا چاہتا ہے کہ تم میں سے کون حسن عمل لے کر اس کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے۔ اچھا، صحیح، ظاہر ہے کہ انسان کے پاس لمیٹڈ زندگی ہے، محدود زندگی ہے، صحیح ہے، اس محدود زندگی نے گزر جانا ہے۔ والعصر، زمانہ گزرے گا اور انسان کو اپنی پرائرٹیز کو اس کے حساب سے ایڈجسٹ کرنا ہے۔ صحیح ہے، کہ ظاہر ہے کہ وقت انتظار نہیں کرے گا، تو اس محدود وقت کے اندر وہ کچھ کام ہے جو کر سکتا ہے، کچھ کام اس کو ترک کرنے ہیں، صحیح ہے، تو اس کی چوائس کیا ہے؟ ہاں، اگر اس کی چوائس وہ ہے عمل کے جس کے اندر عند اللہ حسن پایا جاتا ہے، یعنی پروردگار کی اسسمنٹ کے مطابق اس میں حسن پایا جاتا ہے، پروردگار عالم اسے قبول کرتا ہے، وہ عمل صالح ہے اور ایمان کی دولت کے ساتھ ہے، تو یقیناً اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خسارے سے باہر آ گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے وقت کو صحیح استعمال کرنے والا بن گیا۔ لیکن اگر وہ آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق تواصوا بالصبر اس فیز سے باہر ہے تو وقت تو گزار رہا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ پھر وہ خسارے کی زندگی اپنی مکمل کر رہا ہے۔ یہ جو اس وقت جو کیفیت ہے، آپ اگر دیکھیں، ایک تو ہوتا ہے کہ انسان انٹینشنلی جانتے بوجھتے خانہ کعبہ کو نظر انداز کر دے، تو گناہ کبیرہ ہے۔ صحیح، یعنی مجھے مولا کائنات کی وہ وصیت جو ہے ہمیشہ یاد آتی، جو انہوں نے ضربت کے بعد ارشاد فرمائی تھی کہ اللہ اللہ فی بیت ربکم، کہ اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا اس کے گھر کے بارے میں، تمہارے رب کے گھر کے بارے میں ڈرتے رہنا۔ ان تورے کا اگر اسے ترک کر دیا لم تناظروا، تو تم مسلمانوں کا نشان بھی نہیں ملے گا۔ اس لیے کہ خانہ کعبہ ایک سمبولک حیثیت بھی رکھتا ہے، اس کی اپنی جو حیثیت ہے وہ تو ہے ہی، مگر اس کے ساتھ ساتھ اجتماعیت کے حوالے سے، مسلمانوں کی شناخت کے حوالے سے، آئیڈینٹی کے حوالے سے اس کی حیثیت ہے۔ تو اگر جان بوجھ کر اس کو ترک کر دیا جائے تو یقیناً یہ گناہ کبیرہ ہوگا، لیکن جان بوجھ کر ترک نہیں کیا گیا۔ ظاہر ہے کہ حالات اس سمت میں چلے گئے کہ جہاں پر میڈیکلی بہت سے لوگوں کے لیے جانا فیزیبل نہیں رہا، ارینجمنٹ کرنا شاید اس انداز سے ممکن نہیں رہا، لہٰذا اس کی گنجائش دینی چاہیے کہ اس کے باوجود بھی بہرحال فرزندان توحید کسی نہ کسی اعتبار سے وہاں پہنچے جن جن کو اجازت ملی۔ ورنہ آپ دیکھ لیں گے کہ جو شرائط ہیں استطاعت کی یا کیپیبلٹی کی، جس کے بعد حج واجب ہوتا ہے، اس کے اندر خود ایک بات یہ ہے کہ اگر راستہ کھلا نہیں ہے تو پھر انسان کے اوپر حج واجب بھی نہیں رہتا۔ لہذا وہ ایک ذمہ داری یا وہ جس گناہ کے حوالے سے ڈسکشن ہوتا ہے وہ تو بہرحال انسانوں کے اوپر صورتحال ایسی ہے کہ انوائڈیبل ہے۔ لیکن صاحب یہ ذرا آپ بھی سمجھائیے گا کہ مطلب آزمائش کیوں آتی ہے؟ یعنی یہ ضروری ہے کہ اگر آزمائش جو ہے وہ انسان کے اعمال یا کسی معاشرے کے اعمال کی وجہ سے آئے، یا ویسے بھی انسان کو ایک ذرا ویک اپ کال دینے کے لیے؟ اگر اس سب کو ہم ایک آزمائش سے تعبیر کریں تو آزمائشیں کیوں آتی ہیں، یہ سمجھائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں کبھی تو قرآن میں جو مفہوم ہے، ہینڈ مائک پہ لے لیجیے، سوری، قرآن کا جو اسلوب ہے اس کو اگر آپ دیکھیں، اس کے مضامین دیکھیں، تو کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، صحیح، اور اس میں ان کے کوئی اعمال، شامت اعمال کا دخل نہیں ہوتا۔ اچھا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک قانون ہے کہ اس نے دنیا میں ہمیں بھیجا اور وہ مختلف طریقے سے ہماری آزمائش کرے گا۔ ٹھیک ہے، اچھا، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ کون اس آزمائش پہ پورا اترے گا، کون نہیں اترے گا، اس کا ایک نظام ہے بس۔ اور کہیں یہ بھی بیان فرمایا کہ جو کچھ مصیبت تم تک پہنچتی ہے وہ تمہارے اعمال کا ہی نتیجہ ہے۔ مائک اب کب چل رہے ہو جی؟ تو یہ دونوں چیزیں ہیں کہ شامت اعمال بھی کبھی ہوتی ہے کہ انسان کے اعمال کا بدلہ، اس کو گناہوں کا بدلہ اس کو دنیا کے اندر ملتا ہے، خاص طور پہ جیسے والدین کی نافرمانی کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض گناہ ایسے ہیں جن کی سزا آخرت میں تو ہے لیکن دنیا میں بھی ہوگی۔ ایک ان میں سے فرمایا والدین کی نافرمانی۔
تو یوں بعض اوقات ہمارے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قانون بنایا ہے کہ وہ آزمائش میں مبتلا کرے گا، پھر جو اس پہ پورا اترے گا اس کے لیے آخرت میں انعام ہے، جو پورا نہیں اترے گا اس کے لیے سزا ہے۔ ٹھیک ہے، اب مطلب یہ جو روز حج ہے یا شب عرفہ یا یوم عرفہ جو پاکستان کے حساب سے آئے گا، تو یعنی اس دن کی فضیلتیں وہی لوگ سمیٹ سکتے ہیں جو کہ وہاں پر ہوں، جو کہ اس سال بہت ہی کم تعداد میں، یا اپنے شہروں اور ملکوں میں رہتے ہوئے بھی اس دن کی کے کچھ اعمال ہیں، یا آپ یعنی وہاں نہیں بھی ہیں تو بھی یہ دن اتنا ہی فضیلت والا اور اہم ہے لوگوں کے لیے؟ دیکھیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے روانہ ہوئے نا، تو آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ جو لوگ مدینے میں رہ گئے ہیں، بوڑھے ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، بیمار ہیں، وہ ہمارے جہاد کے ثواب میں برابر کے شریک ہیں۔ اچھا، تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو اپنے گھر میں ہیں اور ہم آپ کے ساتھ محو سفر ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن ان کی نیتیں ہمارے ساتھ ہیں۔ اچھا، تو اس لیے اگر کوئی اچھا عمل کر رہا ہو اور ہم نیت کر لیں کہ اگر مجھے اللہ تعالیٰ استطاعت اور قدرت دیتا تو میں بھی ایسا کرتا، تو یہ ایک حدیث بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ شاید ہم جا کے حج کرتے تو کوئی خرافات میں مبتلا ہو جاتے، ثواب ضائع ہوتا، لیکن جب یہاں رہ کر خالصتاً نیت کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس نیت کا ثواب مکمل حج کا عطا فرمائے گا۔ اور ایک روایت میں یہ ہے بھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب کسی اچھے کام کی نیت کرتا ہے تو عمل سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نام اعمال میں اس کو وہ لکھوا دیتا ہے۔ واہ واہ، تو یہ عزم مصمم ہوتا ہے کہ جب ہم ایک نیک کام کا پختہ ارادہ کرتے ہیں تو ثواب تو پہلے ہی مل جاتا ہے، پھر اگر عمل کریں تو 10 گنا، اور جتنا اخلاص ہو 700 گنا اس سے بھی زیادہ چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے اچھی نیتیں کرنی چاہیے۔ جیسے اب لوگ مناظر دیکھتے ہیں تو ہمیں نیت کرنی چاہیے کاش ہم وہاں پر ہوتے تو ہم بھی ایسا کر رہے ہوتے، تو ہمیں بھی انشاءاللہ اس کو ثواب ملے گا۔ تو حافظ صاحب، یعنی میں جو گفتگو سے سمجھ پایا ہوں وہ یہ کہ اس سب کو دیکھ کے ظاہر ہے دل اس اعتبار سے تو دل ذرا مغموم ہوتا ہے کہ یہ جگہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے جانے کی وجہ سے ویرانی آبادی یعنی ہمارے جانے کی محتاج نہیں ہے، سر قبلہ نے بھی کہا، لیکن ظاہر ہے دل جی چاہتا ہے کہ کاش وہی مناظر ہوتے، لیکن میں گفتگو سے مجھے سمجھ پایا کہ اس کو دیکھ کر کسی ایک حتمی نتیجے پر پہنچ جانا بھی شاید ٹھیک نہیں ہے کہ گناہ بہت زیادہ ہو گئے اس لیے یہ، کہ یہ اس لیے یہ، آپ نے مختلف ساری صورتیں بیان کر دی۔ تو پھر آپ یہ کنکلوڈ کیجئے گا کہ پھر ان سب مناظر کو دیکھتے ہوئے انسان کو عمل کیا کرنا چاہیے، یہ سب دیکھتے ہوئے کیا کرنے کے کام ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً ایک جسے ہم ساری باتوں کا خلاصہ اگر ایک جملے میں ہم رکھ دیں تو وہ جملہ ہے لمحہ فکریہ، یعنی سوچنے کے لیے، فکر کرنے کے لیے، غور کرنے کے لیے یہ منظر ہم سب مسلمانوں کے لیے کافی ہے۔ آپ دیکھیں جو ہماری بنیادی عبادات ہیں نا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ کسی نہ کسی مقصد کی وجہ سے اللہ پاک نے ہمیں دی ہیں، صحیح ہے، اور وہ مقصد ان عبادات کے ذریعے مسلمان حاصل کرتے ہیں۔ حج کی عبادت کو آپ دیکھیں گے، اس میں 2 چیزیں ہیں، ایک تو ہے اس میں اجتماع، لوگ جمع ہو رہے ہیں، اجتماعیت، اور دوسری ہے اس کے اندر عالمگیریت۔ وسیم بھائی اس دفعہ آپ غور کریں گے اجتماع تو ہے، عالمگیریت نہیں ہے، یعنی کچھ لوگ جمع تو ہوئے ہیں لیکن پوری دنیا سے جس طرح لوگ پہنچتے تھے اور ایک نمائندہ اجتماع ہوتا تھا اس طرح نہیں ہے۔ سعودی عرب کے باہر کا تو کوئی فرد ہے ہی نہیں، یعنی عرب والے ہیں تو عجم والے نہیں ہیں۔ تو ایک انسان کو سوچنا چاہیے کہ اللہ نے عجم والوں کو نہیں بلایا، یا وہ مسلمان کہ جن کو اس ہر دفعہ حج پہ بلا کے عالمگیریت کا مقصد دیا جاتا تھا، کیا ہم اس عالمگیر اخوت پر چل رہے تھے؟ کیا جو کوئی کہے کہ جناب سعودی عرب میں ہی رہنے والے جو مختلف تمام ممالک جو وہیں پر رہتے ہیں ان کی تو سب کی نمائندگی ہو گئی ہے، مطلب جس انداز میں ہر سال ایک ہوتا تھا نا، جیسے مفتی صاحب نے ذکر کیا 50-50 لاکھ لوگ پہنچتے تھے، ایک جمع غفیر ہوتا تھا، اس انداز میں نہیں ہے۔ تو یہ مسلمانوں کے لیے یقیناً ایک فکر کا مرحلہ ہے کہ اس میں اللہ پاک کی آزمائش بھی ہو سکتی ہے، ناراضی کا پہلو بھی ہو سکتا ہے، تو پھر میں اپنے عمل کو انفرادی سطح پر بھی درست کروں اور اجتماعی سطح پر بھی ہم مسلمانوں کے لیے یہ بڑا لمحہ فکری ہے۔ قرآن کہتا ہے نا کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اللہ کی نعمت کو یاد کرو کہ تم الگ الگ تھے، دشمن تھے، اللہ نے اپنی نعمت سے تمہیں بھائی بنا دیا۔ تو اللہ نے تو ہمیں رسول اکرم کے ذریعے
میثاق مدینہ کے ذریعے، ریاست مدینہ کے ذریعے جو پہلی اسلامی ریاست تھی، بھائی بھائی بنایا تھا، ایک پلیٹ فارم پہ لایا تھا، اور حج اسی اجتماعیت کا نمائندہ تھا۔ آج یہ اس طرف اشارہ کر رہا ہے کہ ہم مسلمانوں کو اپنی اجتماعیت، اپنے درمیان تعلقات، اپنی اخوت، اپنے اتحاد اور اپنے درمیان جو رشتہ اخوت ہے، رشتہ اسلامی ہے، اس کو بہت زیادہ یعنی ایک دفعہ پھر ذرا غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، سیلف اکاؤنٹیبلٹی کی، انڈیویجول لیول پہ بھی اور اجتماعی لیول۔ اگر اس بحث کو اگر سمیٹ ہم انشاءاللہ کل بھی علماء کرام کے ساتھ نشست ہوگی، اور آپ اپنے سوالات بھی ہمیں کل کی نشست کے لیے ہمارا جو ٹویٹر آئی ڈی ہے وسیم بدامی WASEEMBADAMI، اس پر آپ سوالات بھیج سکتے ہیں۔ کوشش کریں گے آپ کے سوالات بھی شامل کریں، یا اگر آپ چھوٹے ویڈیو کلپس کی فارم میں بھی اگر وہاں ٹویٹر پہ ہی بھیج سکیں تو ہم کوشش کریں گے اس کو بھی شامل کر لیں۔ مفتی صاحب یہ اس میں رہنمائی فرمائیے گا کہ اب ظاہر ہے بہت سارے لوگ ہوں گے ایسے کہ جنہوں نے مالی طور پہ کچھ رقم ایک طرف کر رکھی ہوگی حج کی نیت سے، اور پھر حج نہیں ہو سکا ہوگا، یا پھر یہ کہ اب ریفنڈز ہو رہے ہیں جنہوں نے دے دیا سر، تو آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ جناب اب آپ نے چونکہ حج کی نیت کی تھی تو اس رقم کو آپ رکھیے تاکہ اگلے سال موقع مل سکے، یا ابھی کورونا کی وجہ سے اور ویسے بھوک افلاس کے بہت سارے معاملات ہیں تو آپ اس میں جو ہے وہ لوگ کنٹریبیوٹ کر دیں، کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں اس میں ہم بارہا مساجد سے بھی کہہ چکے ہیں، اور پلیٹ فارم سے بھی ہم کہہ چکے ہیں کہ جو حجاج اکرام عام طور پر نفلی حج کیا کرتے تھے، ایسے خوش نصیب بھی ہیں کہ جو 35 سال سے انہوں نے بتایا کہ ہم ہر سال حج کرنے کے کیا کہنے ہیں، واہ واہ، ایسے خوش نصیب بھی ہیں۔ تو جو نفلی حج یا نفلی عمرہ کیا کرتے تھے، عمرہ تو ہوتا ہی نفلی ہے، تو اب وہ نہیں کر سکے اس مرتبہ حج، تو میں یہ ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں کہ جو ان کے پاس رقم موجود ہے وہ کسی غریب پر، کسی یتیم پر، جہاں پر فقراء ہے، کسی کوئی مساکین ہے، جہاں پر سخت ضرورت ہے تو وہاں ان کی مدد کریں۔ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ آپ کو کئی گنا بڑھا کر ثواب عطا فرمائے گا۔ میں یہاں پر یہ بات عرض کروں گا کہ ربیع بن سلیمان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مشہور بزرگ ہیں، ایک درہم جوڑ کر اس قابل ہوئے کہ حج کرنا ہے۔ بہرحال میں بالکل اختصار کے ساتھ عرض کروں گا کہ کسی منزل پر تھے تو دیکھا کہ ایک خاتون ہے، اور وہ جو قصاب کی شاپ پر جائے نا تو چھچڑے وغیرہ وہ پھینکتا ہے، وہ چن رہی ہے، شاپر میں ڈال رہی ہے، اس کے پیچھے گئے، بڑے حیران ہوئے کہ کیا کر رہی ہے۔ اس کے وہ ایک کٹیا میں گھسی، داخل ہوئی تو پیچھے انہوں نے دستک دی، پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں سید زادی ہوں، میری جوان بیٹیاں ہیں اور کئی دن سے ہم بھوکے ہیں، تو انہوں نے سوچا کہ میں حج پر جاؤں اور یہ بھوکے ہوں، پیاسے ہوں، میرے نبی کی آل اس طرح ہو، مجھے زیب نہیں دیتا۔ راشن کا بندوبست کیا اور سارا مال ان کے حوالے کر دیا، ساتھیوں کو بھیج دیا۔ دل میں ملال تھا ایک کہ حج رہ گیا، اب دیکھیں نا کہ کئی عرصے سے رہ گئی۔ اب ہوا یہ کہ جب حج ختم ہوا، جو آ رہا ہے مبارکباد دے رہا ہے، انہیں سمجھ نہیں آیا، یہاں تک کہ ایک ان کا قریبی دوست آیا، کہا کہ حضور مبارک ہو۔ کہا یہ بات کیا ہے؟ کہا یہ مبارک، میں تو گیا نہیں۔ کہا کہ ایسی باتیں کرتے ہو، عرفات میں، منی میں، عرفات میں، مزدلفہ میں میرے ساتھ نہیں تھے؟ اور تو اور چھوڑو کہ جب ہم زیارت مصطفیٰ علیہ السلام کے لیے جا رہے تھے، دروازے کے پاس تم نے مجھے ایک شوپر دیا تھا کہ میں بعد میں تم سے لے لوں گا، وہ کیا بنا؟ وہ تو تم نے مجھے دیا تھا، اور کہا تھا کہ میں گھر واپس جب ہم جائیں گے تو مجھے واپس کر دینا، یہ میں تمہیں دینے کے لیے آیا ہوں۔ معاملہ سمجھ نہیں آیا، شوپر میں سے شوپر کھولا، اندر ایک رکا تھا جس میں لکھا ہوا تھا کہ من عاملنا ربیحا، جو ہم سے معاملہ کرتا ہے وہ نفع پاتا ہے۔ رات کو جو سوئے تو قسمت نے انگڑائی لی، قسمت جاگ اٹھی، آقا علیہ السلام خواب میں تشریف لائے، فرمایا تیرے سامنے کتنے گواہ پیش کروں، تو نے میری آل کی مدد کی، اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ تیری شکل کا مقرر کیا جو ہر سال حج کرے گا تجھے ثواب دیا جائے۔ کیا کہنا ہے، سبحان اللہ، واہ واہ۔ آپ ایک تو فقہ جعفریہ کے اعتبار سے اس کا شرعی وہی بتائیے گا، اس میں یہ بھی ایڈ کر دیجیے گا کہ اگر کسی کا واجب ہو جو نفلی حج نہ ہو، یعنی وہ صاحب استطاعت بس اتنا ہی اس نے مال جمع کیا ہوگا اس دفعہ حج کروں گا، اور پھر تو اس کے لیے بھی یہی فارمولا ہے یا نہیں؟ اور دوسرا یہی کہ یوم عرفہ جب آئے گا پاکستان کے لحاظ سے تو اس دن میں کرنے کے کوئی عمل یا ایسا کچھ ہے؟ بالکل میں تائید کروں گا اور سیکنڈ کروں گا ایک مرتبہ پھر میرے محترم برادر عزیز کی بات کی کہ اگر مستحب حج ہے، نفلی حج ہے،
تو ظاہر ہے کہ اس کے حوالے سے یہی کام بالکل کیا یہی جائے، کرنا چاہیے، صحیح۔ اور اگر واجب حج ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے حوالے سے اہتمام دوسرا ہو جائے گا کہ نیکسٹ ایئر جب موقع آتا ہے اور درمیان میں اس کے پاس کوئی ایسی سچویشن نہیں بن جاتی کہ جس میں وہ حرج کی کیفیت میں آ جائے اور اس کو پیسہ خرچ کرنا پڑ جائے تو الگ بات ہے، ورنہ پھر بہرحال وہ اپنے واجب حج کے لیے اہتمام الگ رکھے، اور مستحب حج کے حوالے سے اگر اس کے پاس ہے تو یہ جو مواقع ہیں نیکیاں کمانے کے، ان موقعوں کو ضائع نہ کریں، واجب ہے تو پھر اس اماؤنٹ کو رکھیں سے، اس اماؤنٹ کو رکھیں، سوائے اس کے کہ کوئی بالکل حرج والی کیفیت آ جائے تو الگ معاملہ ہے، ادروائز اس کو رکھیں۔ اور یہ جو معاملہ ہے جو مستحب حج والا ہے اس کے اگر پیسے کو اگر وہ کسی جگہ پر، جیسے کہ اس وقت ایونیوز بہت سارے ہیں، اپارچونیٹیز بہت زیادہ ہیں، لوگ مالی اعتبار سے پریشان ہیں، راشن کے ایشوز ہیں، لوگوں کے کرایوں کے ایشوز ہیں، خاص طور پر اگر آپ دیکھیں جیسے کہ مالک مکان جو ہے وہ اپنے اعتبار سے دیکھ رہا ہے کہ میں نے یہ مکان کرائے پر اسی لیے دیا تھا کہ مجھے پیسہ ملے گا تو میں اپنا گھر چلاؤں گا، وہ جو بیچارہ کرایہ دار ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میرا کاروبار ہی نہیں چل رہا، میں نوکری کرتا تھا مجھے نوکری سے نکال دیا، مجھے سیلری نہیں مل رہی تو میں کرایہ کہاں سے پے کروں، تو ایک بالکل ایک سیکوینس اور ایک ایفیکٹ آ رہا ہے مسلسل، تو اس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ ہر ایک نے اپنے اپنی کیپیسٹی کے اعتبار سے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے۔ جو اعمال کے حوالے سے آپ نے سوال کیا تھا اس حوالے سے میں گزارش کروں گا کہ بالکل کیا شک ہے کہ اگر کوئی شخص وہاں پر ہوتا اور یہ دن اس کو مل جاتا تو زمان و مکان دونوں برکتیں اس کو حاصل ہو جاتی، کیا عرفات کا دن ہوتا اور عرفات کا میدان ہوتا، کیا کہنا، یوم الدعا اس کو کہا گیا کہ یہ تو دعا مانگنے کا دن ہے، پروردگار عالم کی بارگاہ میں جھولی پھیلانے کا دن ہے، شب عرفہ کی بھی خاص دعائیں آئی ہیں اور اسی طریقے سے یوم عرفہ کی بھی خاص دعائیں آئی ہیں، اعمال آئے ہیں کہ جن کو انجام دینا چاہیے، تاکید ہے، غسل کی بہت زیادہ تاکید ہے، اگر کسی کے لیے ممکن ہو کہ دعاؤں کے ساتھ وہ روزہ بھی رکھ سکے، یعنی اس میں پھر ہمارے یہاں اس بات کی تاکید ہے کہ اگر دعاؤں کے اندر کمی واقع ہو رہی ہے تو روزے کو ترک کر دیا جائے۔ اچھا، یعنی آپ اگر آپ وہ انرجی فیل نہیں کرتے کہ آپ دعائیں، اچھا تو بے شک بالکل اس حوالے سے، ورنہ روزے کی بہت تاکید ہے، لیکن اگر ایک شخص ہے وہ روزہ رکھے گا تو اس کو معلوم ہے کہ دعا میں صحیح طرح سے نہیں مانگ سکوں گا، کنسنٹریشن میری ڈسٹرب ہوگی، تو پھر اس کے اندر یہ کہا گیا کہ وہ روزے کو ترک کر دے، کھا پی لے لیکن دعاؤں کے اندر کمی نہ کرے، یعنی خدا کی بارگاہ میں جھولی پھیلانے کا دن ہے، ہاتھ پھیلانے کا دن ہے، اور اس میں اگر ہو سکے تو کیا کہنا ہے امام حسین علیہ السلام کی دعائے عرفہ، اس کے جو مضامین ہیں کہ جس طریقے سے خدا کی نعمتوں کو گنوایا گیا ہے، خدا کی نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے، جس کا کنکلوژن اس جملے کے اوپر ہوتا ہے جس میں امام حسین علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ اے پروردگار جس نے تجھے پا کر سب کچھ کھو دیا اس نے کچھ نہیں کھویا، سب کچھ پا لیا، اور جس نے سب کچھ پا لیا اور تجھے کھو دیا تو اس نے کیا پایا، سبحان اللہ، سب کچھ کھو دیا۔ کیا کہنا، اور اس میں یعنی کہ اب مثلا پاکستان میں رہنے والے جو ہیں وہ پاکستان کے اعتبار سے جب ہوگا تب منائیں گے، ٹھیک ہے، بالکل صحیح۔ اور مفتی صاحب ایک تو اسی میں اگر اس دن کا کرنے کے کوئی اعمال تو بتائیے گا، اور دوسرا ہے کہ جب ہم یہ بات کر رہے ہیں چیریٹی اور اس عنوان سے تو اس پہ یہ بھی وضاحت کیجیے گا کہ شاید کچھ جگہوں پر یہ کانسیپٹ ہے کہ کسی کو دینے کا ثواب اس وقت ملے گا جب کسی مانگنے والے کو دیا جائے گا، ایک آدمی ہے یار میں پیسے نہیں ہیں، آپ روڈ پہ جا رہے ہیں کوئی فقیر مانگ رہے ہیں، کسی ایسے کو دینا جو بظاہر مانگ نہ رہا ہو یا جو اس انداز سے نہ مانگ رہا ہو، کیونکہ میں اتنے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو بظاہر بہت اچھی جگہوں پر سیٹ ہیں، کسی کو شائبہ بھی نہ ہو اور بنیادی ترین مسائل ہیں مالی امور کے حوالے سے، ایسے لوگوں کی بھی مدد کرنا وہ اسی مدد کے ہی زمرے میں آئے گا نا؟ دیکھیں پیشہ ور فقیر کو دینا نا، یہ بارہا ہماری اس پہ گفتگو ہوئی اس میں کہ یہ گناہ ہوتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا ضرورت کسی کے سامنے دست سوال دراز کرنے کو منع فرمایا، بلکہ یہاں تک وعید فرمائی کہ جو بغیر ضرورت کے سوال کرے گا وہ بروز قیامت اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا۔ اور صحابہ نے جب پوچھا کہ ضرورت کی مقدار کیا ہے، اس کی مطلب معینہ مدت کیا ہے، تو سرکار نے فرمایا کہ اگلے وقت کا کھانا جس کے پاس نہ ہو تب وہ مانگ سکتا ہے، یہ تو پیشہ ور ہیں، ان کو دینا ہی گناہ ہوتا ہے، ان کو نہ دیں۔ دوسرا جو آپ نے فرمایا جو اس کو سفید پوش لوگ کہتے ہیں، وہ ضرور ہمیں اپنے ذہن میں رکھنے چاہیے۔ سب سے پہلا حق ان میں رشتہ داروں کا ہوتا ہے، پھر جو اہل محلہ ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد اگر آپ کو کسی اور جیسے باہر کے ملک والے رہتے ہیں وہ پوچھتے ہیں ہم سے، مجھ سے آپ کوئی ایسے نیڈی پیپل ہیں تو بتائیے، ہم ان کو وہاں سے بھیج دیتے ہیں، تو پھر اس کے بعد ملک سے باہر کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو یہ سفید پوش لوگ کسی کو مطلب اس کی عزت نفس مجروح ہو کہ وہ آپ سے آ کر مانگے، اس سے کہیں زیادہ افضل اور اعلیٰ یہ ہے کہ آپ اس کو اس کی باڈی لینگویج سے سمجھیں، اس کے آپ اتنا عوام میں ہونے چاہیے کہ آپ کو خود اندازہ ہو کہ یہ ایک آدمی ہے، اس کی بیوی بھی ہے، ماں باپ بھی ہیں، 4 بچے ہیں، اس کی سیلری کتنی ہے، تو کیسے گزارا کرتا ہوگا مہینے کا۔ لوگ 10-10 ہزار، 12-12 ہزار، 15-15 ہزار میں، یہاں تو بل 15 ہزار کے آ جاتے ہیں۔ یہی کہنے والا تھا کہ اس سے زیادہ کا تو بجلی کا بل آ جاتا ہے، بجلی کا بل آ جاتا ہے، آپ اندازہ کریں وہ کیسے گزارا کرے گا بیچارہ، وہ کیسے کھاتے ہوں گے۔ آپ یقین کیجئے بعض کام کرنے والی ہیں ایسی بھی نظر آئی ہیں جو ہمارا مشاہدہ ہے، بچوں نے اگر پیٹ میں سالن چھوڑ دیا ہے نا تو اس پلیٹ سے بھی اس سے بھی اس سے بھی جمع کر کے وہ اپنے بچوں کے لیے لے جاتے ہیں۔
اللہ تو یہ ایک مطلب ایسے لوگوں کو ہمیں تلاش کرنا چاہیے جو غریب قسم کے لوگ ہیں، سفید پوش ہیں، ان کو ان کے طلب سے پہلے ہی جا کر آپ دیں، یہ بہت افضل اور اعلیٰ ہوتا ہے۔ اور کوئی خاص عمل روز عرفہ کے حوالے سے مطلب دیکھیں جو عمل اخلاص کے ساتھ کیا جائے، درود پاک پڑھیں، نوافل وغیرہ پڑھیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، بہت عظیم وظیفہ ہے، یہ اختیار کریں عبادات، تو یہ چیزیں اختیار کریں۔ اور جیسے آپ نے وہ فرق بتایا کہ وہاں پہ اگر یوم عرفہ ہے، ہم ایک دن پیچھے ہیں، تو ہم اپنے یوم عرفہ کے اعتبار سے ان عبادات کو اختیار کریں، لیکن اچھی نیت ان کے ساتھ بھی رکھیں تو انشاءاللہ اس کا ثواب بھی ملے گا۔ اور آخر میں قبلہ بتائیے گا، لوگ ہم سے بہت کہتے ہیں کہ رزق میں فراوانی کے لیے کیا کریں، فلاں کے لیے کیا وظیفہ، باقاعدہ سیگمنٹ ہوتا ہے ہمارا وظیفے کا رمضان میں، تو بہت لوگوں نے یہ کہا ہے کہ آپ علماء کرام سے پوچھ کے بتائیے کہ کیا کوئی خاص عمل یا وظیفہ ہے کہ جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے، حج پہ جانے کی سعادت نصیب فرمائے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے کی زیارت نصیب فرمائے، یہ آپ آخر میں بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روضہ رسول کی حاضری کی طلب ہو اور بیت اللہ کی حاضری کی طلب ہو، یہ سب سے پہلی شرط ہے۔ ہاں، کیونکہ آپ معاشرے میں بہت سارے لوگوں کو دیکھیں گے کہ ان کے اندر طلب ہی نہیں ہوتی، توجہ ہی نہیں ہوتی۔ آپ کتنے ہی لوگوں کو دیکھیں گے اچھا خاصا انہوں نے کمایا، خرچ کیا، لیکن کبھی وہاں کی حاضری ان کو سوزے توجہ ہی دل نہیں چاہیے، دیتی۔ چشم سوزے نم دل چاہیے۔ چشم نم۔ ہاں۔ تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر آپ کے دل میں تڑپ ہو نا، تو پھر اللہ پاک کم پیسوں میں بھی آپ کے لیے اسباب بنا دیتا ہے۔ واہ واہ، صحیح۔ آپ ہزاروں لوگوں کو یا سینکڑوں لوگوں کو ہم معاشرے میں جانتے ہیں کہ آپ ان کی ظاہری حالت دیکھیں گے نا کہ وہ کہیں گے میں نے حج کیا، تو آپ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے اس نے کیسے کیا۔ اور ایسوں کو بھی جانتے ہیں کہ جن کے پاس انبار لگے ہوئے دولت کے اور وہ نہیں جاتے، ایک دفعہ بھی نہیں جاتے۔ جی، تو یہ سب سے بنیادی چیز ہے کہ آپ وہاں کی تڑپ ضرور رکھیں۔ حضور کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے آپ کے دل میں امید ہونی چاہیے، دعا ہونی چاہیے، تو پھر اللہ پاک اس کے لیے اسباب بناتا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ آپ کو جو اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے وہ آپ کوشش کریں کہ اپنے لیے حلال طلب کریں، اور اپنے حلال مال میں سے آپ اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرتے رہیں۔ غزوہ تبوک میں آپ دیکھیں نا کہ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں چند کھجوریں لے کر آئے تھے، تو حضور نے وہ کھجوریں پورے مال پہ یوں بکھیر دی تھی کہ اگر سارا قبول ہوگا تو ساتھ تیری کھجور بھی قبول ہوگی۔ تو صحابہ کرام اتنی تنگ دستی میں تھے کہ 2 ٹائم کھانا مشکل تھا، اور ایسے میں رب کی آیت اترتی تھی میری راہ میں خرچ کیا کرو۔ واہ، ایک مٹھی اگر انہوں نے کھجور کمائی ہے تو آدھی باہر دے کے جاتے تھے، آدھی گھر لے کر جاتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ساری دنیا کا فلسفہ یہ ہے، ساری دنیا کی کمپنی آپ کو یہ سکھائیں گی کہ جمع کیسے کرنا ہے، اور قرآن آپ کو سکھائے گا کہ آپ نے خرچ کیسے کرنا ہے، کیونکہ اس نے یہ رکھا ہے کہ آپ خرچ کریں گے یہ گھوم کر آئے گا آپ کے پاس، یہ گھوم کر آئے گا آپ کے پاس۔ اللہ پاک اور زیادہ آئے گا، زیادہ، اس سے زیادہ۔ پھر آپ کا اخلاص 10 گنا کا ہے تو 10 گنا آئے گا، 7 گنا کا ہے تو 7 گنا، اور بے شمار ہے تو بے شمار آئے گا۔ بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں، لیکن وہاں کے لیے تڑپ ہو، اور آپ اللہ کے ساتھ ایک شراکت کر لیں کہ جب کمائیں تو اس کے نام پہ خرچ کرتے رہیں، کبھی آپ کو نقصان نہیں ہوگا، خرچ ہونے سے بڑھے گا، اور بڑھے گا، اور مال آتا رہے گا۔ بہت شکریہ تمام علماء کرام کا، بہت شکریہ۔ اور انشاءاللہ کل کی بھی ٹرانسمیشن ہوگی، یعنی کہ دوپہر 12 سے لے کے شام 5 بجے تک، اس میں علماء کرام کے ساتھ ایک نشست ہوگی انشاءاللہ۔ ابھی ہم بریک کے بعد تحت اللفظ کا ہمارا سیگمنٹ ہوگا جس میں ہمارے نعت خواں حضرات بھی موجود ہوں گے، جس کے بعد ہم مناجات کے ذریعے آج کے تک اس نشریات کا اختتام کریں گے انشاءاللہ۔ وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك